بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں اور بھائیو، آپ اور ہم یہاں پر حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے سلسلے میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نسبت کو زندگی کے آخری لمحے تک نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت یہ ایمان کی بنیاد اور اساس ہے۔ اس کے بغیر اسلام دین اسلام نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو آخری نبی بنایا، اس لیے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری عطا فرمائی کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو تاکہ لوگوں کو بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو۔ اب بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ بہت بڑا وسیع میدان ہے۔ آپ مدرسوں کو دیکھ لیں، یہ بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کر رہے ہیں۔ جہالت برائی ہے، علم نیکی ہے، تو مدرسے علم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ آپ خانقاہوں کو دیکھ لیں، اللہ کا ذکر نہ کرنا جہالت ہے، برائی ہے، اور اللہ کا ذکر کرنا بھلائی ہے، یہ برائی سے روکتے ہیں اور بھلائی کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ آپ جہاد کو دیکھ لیں، جہاد کفر ہے، جہاد جو ہے کافر جو ہے وہ برائی ہے، اور اسلام جو ہے وہ سچائی اور نیکی ہے۔ تو جہاد کے ذریعے کفر کو مٹایا جاتا ہے اور اسلام کو بڑھایا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دعوت و تبلیغ کو دیکھ لیں، دعوت و تبلیغ کی بھی یہی محنت ہے، برائی کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے اور بھلائی کو پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سیاست ہے، سیاست میں بھی علماء اکرام کا کردار، اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ سیاست میں علماء اکرام جب میدان عمل میں آتے ہیں تو ان کا مقصد بھی برائی کا راستہ روکنا اور بھلائی کی طرف لوگوں کو بلانا ہے۔ تو مقصد یہ ہوا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ بہت وسیع ہے۔ اب یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ذمہ داری ہمیں کیوں ملی؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، ورنہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایک نبی آئے، انہوں نے تبلیغ کی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، دین کی دعوت دی، کلمے کی طرف بلایا، پھر کیا ہوا کہ وہ نبی فوت ہو گئے، ان کے بعد اللہ نے پھر دوسرا نبی بھیج دیا، پھر انہوں نے یہ دعوت کا کام امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرنا شروع کر دیا، پھر اس نبی کا انتقال ہو گیا، پھر تیسرا نبی آیا، پھر وہ فوت ہوئے، تو اس کے بعد ایک نبی آتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اب جب آخری نبی ہیں تو ظاہر ہے کہ آخری نبی کا مقصد یہ ہے کہ اب حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب جب حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو پھر دو صورتیں، یا تو قیامت تک حضور علیہ السلام یہاں پر دنیا میں زندہ رہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، پھر فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، فرمایا کہ محمد ایک رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی رسول جا چکے ہیں، وہ بھی تو اس دنیا سے گئے ہیں، تو محمد بھی اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب محمد رسول اللہ آخری نبی بھی ہیں اور دنیا سے بھی پردہ فرما جائیں گے، وفات پا جائیں گے، تو جب دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو پھر تبلیغ اور لوگوں تک دین کا کام کون پہنچائے گا؟ دین کا پیغام، اللہ کا پیغام کون پہنچائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب نبی نہیں آئیں گے، تم جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، تمہارے ذمہ یہ کام ہے کہ تم نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو۔ اب ہر ایک امت کے طبقے نے اپنا اپنا کام اپنے ذمہ لے لیا ہے، کسی نے تبلیغ کا کام ذمہ لے لیا، کسی نے مدرسوں کا کام ذمہ لے لیا،
کسی نے خانقاہوں کا کام ذمہ لے لیا، اور کسی نے جو سیاست کا کام ذمہ لے لیا، کسی نے مسجدوں کا کام ذمہ لے لیا. تو یہ سارے کاموں کی بنیاد کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت. اگر حضور آخری نبی نہیں ہوتے تو ہمیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم نہیں ہوتا. حضور آخری نبی ہیں تو ہمیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم ہوا. تو مدرسے کی بنیاد ختم نبوت، مسجد کی بنیاد ختم نبوت، دعوت و تبلیغ کی بنیاد ختم نبوت، جہاد کی بنیاد ختم نبوت، سیاست کی بنیاد ختم نبوت. تمام اسلامی احکامات اور تمام اسلام کے جو تعلیمات ہیں ان کی بنیاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت ہے. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، سندھ کے روحانی شخصیت گزری ہے، حضرت مولانا سید عبد الکریم قریشی بیر شریف والے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام میں اگر ختم نبوت کا عقیدہ نہ ہو تو پھر اسلام دین اسلام نہیں رہے گا، بلکہ جیسے یہودیت ایک مذہب ہے، عیسائیت ایک مذہب ہے، یہ اسلام بھی ایک مذہب ہوتا. مذہب میں اور دین میں بڑا فرق ہے. مذہب کیا ہے؟ عبادت کر لی، 2-3 حکم بتا دیے بس. دین کیا ہے؟ دین ہے ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک ساری زندگی کی تعلیمات دین اسلام میں موجود ہیں. ہمارے ہاں ماں کے پیٹ سے شروع ہو جاتی ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ آ گیا، اب ماں کو کس چیز کا اہتمام کرنا ہے، نمازوں کا اہتمام. ہمارے ہاں تو ابھی ماحول ختم ہو گیا. پہلے بچے اولاد نیک کیوں ہوتی تھی؟ اس لیے ہوتی تھی کہ بچہ پیٹ میں ہے، ماں تہجد گزار ہوتی تھی، نماز پڑھنے والی ہوتی تھی، قرآن کی تلاوت کرنے والی ہوتی تھی، ذکر و اذکار کرنے والی ہوتی تھی. اب بچہ پیٹ میں ہے، ہینڈ فری کان میں لگا ہوا ہے، موبائل میں پن لگائی ہوئی ہے، گانے سن رہی ہے، تو بچہ بھی ویسے ناچنے کودنے والا پیدا ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. اور پہلے مردوں میں نیکی کیوں ہوتی تھی کہ عورتیں کھانا بھی پکاتی تھی نا تو وضو کر کے پکاتی تھی، گھر کی جھاڑو بھی لگاتی تھی نا تو وہ بھی وضو کر کے جھاڑو لگا کرتی تھی. اس کا اثر کیا ہوتا تھا کہ گھروں میں بھی برکت ہوتی تھی، کھانے میں بھی اللہ کے ذکر کا نور ہوتا تھا، اور وہ مرد جب کھاتا تھا تو اس کو نیکی کی توفیق ہوتی تھی. آج وہ چیز نہیں رہی ہے. تو اسلام نے ماں کے پیٹ سے لے کر انسان کی تربیت اور اس کے احکامات دینا شروع کر دیے. بچہ پیدا ہو، اسلام نے کہا کان میں اذان دو، 7واں دن ہو عقیقہ کرو، اس مرد بچہ لڑکا ہے ختنہ کرو. ٹھیک ہے نا جی. تو شروع سے اسلام کے احکامات چلنا شروع ہو جاتے ہیں. کپڑے کیسے پہننے ہیں، کپڑے کیسے اتارنے، کھانا کیسے کھانا ہے، ٹھیک ہے نا جی، پانی کیسے پینا ہے، کسی بیمار کے پاس جانا ہے تو کیا کرنا ہے، خود بیمار ہیں تو کیا کرنا ہے، اپنے بچوں میں فیملی میں بیٹھے ہوئے ہیں، بچے آپ کے سامنے ہنس رہے ہیں تو کیا کرنا ہے، بالکل شدید گرمی ہو گئی ہے تو کیا کرنا ہے، بالکل تیز ہوائیں چل رہی ہیں تو کیا کرنا ہے، طوفان اور آندھی آ گئی ہے تو کیا کرنا ہے، بارشیں بند ہو گئی ہیں تو کیا کرنا ہے، بارشیں زیادہ ہو گئی ہیں تو کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا جی. فوت ہو گیا ہے تو کیا کرنا ہے، مردے کو غسل کیسے دلانا ہے، اس کو کفن کیسے پہنانا ہے، اس کو قبر میں کس طریقے کے ساتھ اتارنا ہے، عورت کس سے پردہ کرے گی، کس سے پردہ نہیں کرے گی. ٹھیک ہے نا جی. ایک ایک چیز دین اسلام نے ہم تک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم تک پہنچی ہے. یہ دین اسلام ہے، اور یہ دین اسلام ختم نبوت کے صدقے میں ہے. ختم نبوت کا کام کرنا در حقیقت حضور علیہ السلام کی ذات کی حفاظت کا کام کرنا ہے. تبلیغ کا کام کرنا حضور کے عمل کی حفاظت ہے. جہاد کا کام کرنا حضور کی عمل کی حفاظت ہے. مدرسے بنانا حضور کے عمل کی حفاظت ہے. سیاست کرنا حضور کے عمل کی حفاظت ہے. لیکن ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حفاظت کا کام ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا. دارالعلوم دیوبند، آج کل ہمارے ملک میں جتنے بھی مسلک دیوبند کے مدرسے ہیں ان میں پڑھانے والے استاد جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے ان کے شاگرد یا ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا ہے کہ ختم نبوت کا کام کرنے والا در حقیقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی حفاظت کرنے والا ہے. اور حضور علیہ السلام کی ذات کی حفاظت اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی حفاظت سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے. سب سے بڑی نیکی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی حفاظت ہے. کیوں کہ حضور علیہ السلام کی ذات ہوگی تو دین ہوگا نا. اگر حضور کی ذات نہیں تو پھر دین کیا ہے؟ ہمارا سارا دین حضور کی ذات پر قائم ہے. اللہ آپ نے دیکھا ہے کسی نے؟ بھائی کسی نے دیکھا ہو تو ہاتھ کھڑا کر. نہیں دیکھا ہے نا.
کتنے ہیں اللہ؟ بولتے نہیں یہ سب؟ مجھے پتا آپ سب مزدور لوگ تھکے ہوئے ہو، ٹھیک ہے نا جی، اس لیے بولا بھی نہیں جا رہا ہے. میں بھی مزدور ہی ہوں بھائی، مولوی بھی مزدوری ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ کتنے ہیں؟ دیکھا ہے؟ عجیب بات ہو بھائی، آپ نورانی مسجد کے نمازی ہو، دیکھا نہیں ہے لیکن بول رہے ہو ایک ہے، ٹھیک ہے نا جی، دو نہیں ہے بھائی. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ ایک ہے. ہم نے ان کے کہنے پر مانا، دیکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی. جبرائیل کو دیکھا ہے، میکائیل کو، اسرافیل کو، اسرائیل کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے نا، لیکن مانتے ہو کہ فرشتے ہیں. کیوں مانتے ہو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اچھا جنت دیکھی ہے لیکن نماز میں کہتے ہو، بھلے جنت والے کام نہیں کرو لیکن مانگتے ہو اللہ سے یا اللہ جنت عطا فرما دے، ٹھیک ہے نا جی. جنت کی دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ جنت دے دے. جہنم دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، لیکن ہر وقت دعا کرتے یا اللہ میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. جہنم دیکھا نہیں، جنت دیکھی نہیں، جنت کا سوال کرتے ہو، جہنم سے پناہ مانگتے ہو. کیوں؟ حضور علیہ السلام نے بتایا کہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، ٹھیک ہے نا جی. قبر کے اندر کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ نہیں دیکھا. ہم دیکھیں گے تب جب ہم خود مر کر قبر میں جائیں گے، لیکن اس وقت دیکھنا فائدے کا. پہلے سے تیاری ہوگی تو صحیح ہے، لیکن پہلے سے تیاری نہیں ہے، ایسے قبر میں چلے گئے تو پھر فائدہ نہیں ہے کہ ہاں بھائی مولوی صاحب نے تو بتایا تھا یار، حدیث میں بھی بتایا تھا کہ ایسے ایسے قبر میں ہوتا ہے. آپ تو جوتے پڑ رہے ہیں، آپ کیا کریں، آپ تو جوتے کھانے پڑیں گے. تو قبر میں جانے، مرنے کے بعد سے لے کر قیامت کے دن زندہ اٹھائے جانے تک یہ جو درمیان والا وقت ہے نا، اس کو کہتے ہیں برزخ. کیا کہتے ہیں؟ برزخ. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو گناہ گار ہوتا ہے قبر اس کو ایسے بھینچتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایسے آپس میں مل جاتی ہیں، ایسے مل جاتی ہیں یوں. جو گناہ گار ہوتے ہیں نا بغیر توبہ کے مر جائیں. اللہ ہم سب کو ایمان کی موت نصیب فرمائے اور موت سے پہلے توبہ نصیب فرمائے اور ایسی توبہ نصیب فرمائے کہ اللہ اس توبہ کو قبول بھی فرمائے، ٹھیک ہے نا. تو گناہ گار ایسے قبر ایسے مل جائے گی آپس میں، تو پسلیاں، یہ پسلیاں ادھر، یہ پسلیاں ادھر، ایسے ہو جائیں گی. جو نیک ہوگا فرمائے اس کی قبر، اس کی جہاں تک اس کی نظر جائے گی قبر کھل جائے گی، کشادہ نظر اس کی قبر ہوگی، ٹھیک ہے نا جی. اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، تو وہاں سے جنت کی بہاریں، خوشبوئیں، ہوائیں اس کو ملتی رہیں گی. یہ سارا ہم نے سنا ہے علماء سے، آپ لوگوں نے پہلے بھی سنا ہوگا، لیکن ہم اس کو مانتے بھی ہیں. کیوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا. کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں ایک کمرہ بنا ہوا ہے، چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں کعبۃ اللہ. اس کے ایک کونے پر پتھر لگا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں حجر اسود. اللہ تعالیٰ آپ سب کو حرمین کی زیارت نصیب فرمائے، ٹھیک ہے نا جی. اس میں حجر اسود لگا ہوا ہوتا ہے، وہاں پتھر ہے، وہ جنت کا پتھر ہے. وہ کس کا پتھر ہے؟ جنت کا پتھر ہے. ہم اس کو مانتے ہیں کہ یہ جنت کا پتھر ہے. ہم کعبے کا طواف کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ادھر سے 10-10 12-12 لاکھ روپے خرچ کر کے حج کرنے جاتے ہیں. کیوں کرنے جاتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا. نماز پڑھتے ہیں، فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کے 3، عشاء کی 4، پھر 3 وتر، پھر یہ ساری سنتیں ساری ملائیں، یہ ساری پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں خود کہا ہے کہ ایسے پڑھو. حضور علیہ السلام نے بتایا کہ ایسے پڑھو، یہ فجر کی نماز ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سارے کا سارا دین یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر قائم ہے. آپ کی ذات پر حملہ ہے، وہ دین پر حملہ ہے. آپ کی ختم نبوت پر حملہ ہے، وہ دین پر حملہ ہے. وہ مسجد پر حملہ ہے، وہ مدرسے پر حملہ ہے، وہ قرآن پہ حملہ ہے، وہ صحابہ پر حملہ ہے. تو میرے بھائی اس ختم نبوت کی نسبت کو زندہ رکھو. نبی کے ساتھ جو نسبت ہوگی نا یہ ہمیں کامیاب کرے گی. اگر نبی کے ساتھ ہماری نسبت کمزور ہے تو پھر قبر بھی ہماری کالی اور میدان حشر بھی ہمارا کالا. یہ نسبت بڑی چیز ہے. اس نسبت پر میں آپ حضرات کو واقعہ بیان کرتا ہوں. ایک گاؤں کے اندر سیدوں کا گاؤں تھا. سید جانتے ہو نا کس کو کہتے ہیں؟ آل نبی کو کہتے ہیں نا سید. نبی پاک کی آل اولاد ان کو سید کہتے ہیں. سیدوں کا گاؤں تھا، اس میں گھر جل گیا، سارے لوگ جل گئے، ایک بچی ان میں بچ گئی. اب اس کے بعد سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی. وہ چلتے چلتے گاؤں کے نمبردار کے پاس گئی. نمبردار مانا چودھری وڈیرا، اس کے پاس گئی.
اسے کہا کہ نمبردار صاحب میں سید زادی ہوں، ہمارے گھر کو آگ لگ گئی ہے، کوئی ہمارا گھر کا بندہ بچا نہیں ہے، میں جوان لڑکی ہوں، مجھے پناہ دے دیں اپنے گھر میں۔ تو اس نے نمبردار نے کہا کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ تو سید ہے؟ کیا بولا؟ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ تو سید ہے؟ اب یہ بیچاری وہاں سے چلی گئی۔ اسی گاؤں میں ایک عیسائی پادری رہتا تھا، جیسے ہمارے مسلمانوں کے مولوی ہوتے ہیں نا، تو عیسائی کے مولوی کو پادری کہتے ہیں، عیسائی پادری بھی رہتا تھا۔ یہ بچی اس کے پاس چلی گئی، اس نے کہا کہ پادری صاحب میں سید زادی ہوں، مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دو۔ اس پادری نے پوچھا کہ یہ سید زادی کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارے نبی کے اولاد، خاندان کی جو اولاد ہوتی ہے نا وہ سید کہلاتی۔ اس نے کہا اچھا مسلمانوں کے خاندان، مسلمانوں کے نبی کی اولاد میں سے ہو تم؟ اوہو۔ اس نے اس کو عزت کے ساتھ گھر میں لے گیا، اپنا کمرہ اس کو گھر والوں کو صاف کر کے پاک بسترا بچھا کر دو اس کو، ٹھیک ہے نا جی، اپنے کمرے میں اس کو بٹھایا، اپنے مردوں کو گھر سے باہر لے گیا کہ بھائی مسلمانوں کے نبی کے خاندان کی بچی ہمارے گھر پہ آئی ہے، ہمارے تو بھاگ کھل گئے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو وہاں پر رات کو باہر سو گئے۔ اب رات کو ایک خواب دیکھا پادری نے اور ایک خواب دیکھا وڈیرے نے، نمبردار نے، چودھری نے۔ چودھری نے خواب کیا دیکھا؟ چودھری نے خواب دیکھا کہ عدالت لگی ہوئی اللہ کی اور جنت کا دروازہ ہے، لوگ اس میں جا رہے ہیں اندر، جنت کے دروازے پر فرشتے کھڑے ہوئے۔ اب وہ فرشتہ کہتا بھائی تیرا کیا نام ہے؟ بھائی میرا نام یہ مسلمان ہے، ہاں جی مسلمان ہوں، چل اندر جا۔ تیرا کیا نام ہے؟ میرا یہ نام ہے، مسلمان ہے، ہاں جی مسلمان ہوں، چل اندر جا۔ یہ بھی قطار میں کھڑا ہو گیا، یہ بھی کھڑا ہو گیا۔ اب وہ کھڑا ہو گیا، جب اس کا نمبر آیا تو اس نے بتایا، اس نے پوچھا فرشتے نے تیرا کیا نام ہے؟ اس نے نام بتایا، تو اس نے بولا تو مسلمان ہے؟ اس نے بولا ہاں۔ تو فرشتے نے بولا تیرے مسلمان ہونے کا ثبوت، بات سمجھ آئی؟ اس کو بولا تیرے مسلمان ہونے کا ثبوت۔ اب یہ پریشان، اس نے خواب میں دیکھا کہ بھائی فرشتے کے پاس حضور علیہ السلام بھی کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اب پیش کرنا اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت۔ میری بیٹی کے لیے تو پوچھ رہا، کہہ رہا تھا نا اس کو کہ تیرے سید ہونے کا ثبوت، اب تو اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دے۔ بس اس میں اس کی آنکھ کھل گئی خوف سے، میں نے کیا کر دیا، میں بڑا بندہ۔ اب ڈھونڈتا پھر رہا بھائی یہ بچی جو تھی یہ کہاں گئی، کہا کہ یہ تو پادری کے گھر پہ۔ اب یہ اس پادری کے پاس پہنچ گیا، چل کافر کے بچے نکال، ہمارے نبی کی اولاد میں سے ہے اور یوں ہے اور یوں ہے۔ اس نے بولا چپ کر، چپ، کافر ابھی مجھے نہیں کہے، اب میں کافر نہیں ہوں۔ پھر اس نے اپنا خواب بتایا، کہا کہ رات کو جب مجھے پتہ چلا کہ یہ بچی مسلمانوں کے پیغمبر کی ہے تو میں نے اس کا بہت احترام سے اپنے گھر میں رکھا، اور ہم مرد سارے باہر۔ رات کو جب میں سویا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کہا کہ بیٹا تم نے میرے خاندان کی عزت رکھی، اب آؤ میں تمہیں اس کا انعام دوں۔ پھر حضور علیہ السلام نے خواب میں اسے کلمہ پڑھایا، پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نے کلمہ پڑھا، خواب میں وہ مسلمان ہوا۔ جب جاگ ہوئی اس کو تو اس کی زبان پر کلمہ جاری تھا۔ اب وہ اٹھا، اس نے کہا کہ اب میں کافر نہیں ہوں، اب میں مسلمان ہوں۔ کہاں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا؟ ایک اور اسی نسبت کا، آپ نے جنید بغدادی کا نام سنا ہے؟ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت جنید بغدادی۔ یہ پہلے حضرت نہیں تھے، پہلے یہ پہلوان تھے، یہ کشتی لڑتے نا، کشتی کے پہلوان تھے یہ۔ ایک مدینے کا کوئی مسافر روزگار کی تلاش میں مدینے سے چلا، چلتے 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 مدینہ پہنچا۔ وہ تھا بیچارہ میری طرح 1.5 پسلی کا، اب کہیں بھی کام مانگتا، لوگ اس کو دیتے ہی نہیں کام، کہ یہ سکڑا آدمی یہ کیا کام کرے گا، وزن اٹھا نہیں سکے گا، کچھ کر نہیں سکے گا، اس لیے اس کو روزگار نہیں ملتا تھا۔ چلتے چلتے بغداد پہنچ گیا۔ اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، اس نے کیا کیا کہ بغداد پہنچ کر اس نے چوک پر کھڑا ہو گیا کہ لگا بھائی سنو، میں چیلنج کرتا ہوں جنید جو پہلوان ہے نا بغداد کا، وہ میرے ساتھ کشتی لڑے، میں اس کو ہراؤں گا۔ لوگ اس پر ہنس رہے تھے، پر تو سکڑی بالکل 1.5 پسلی کا بندہ ہے، تو جنید کو جو ہے وہ چیلنج کر رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے بولا میں بلاؤ جنید کو میرے ساتھ لڑے۔ پہلے تو لوگوں نے مذاق سمجھا، لیکن جب روزانہ وہ چوک پر کھڑا ہو جاتا کسی نہ کسی پر، جنید تک بات ہوتی، جنید نے بھی ویسے ٹال دیا۔
بادشاہ تک بات پہنچی، بادشاہ نے بھی شروع میں ٹال دیا. آخر بادشاہ نے جنید سے کہا کہ بھائی چلو اب اس کا خواب پورا کرتے ہیں، اس کو مقابلہ کراتے ہیں. جناب تاریخ کا اعلان ہو گیا، مجمع ہزاروں لوگ جمع ہو گئے. اب جنید اور یہ مدینے کا مسافر، جنید آ گیا. اب مدینے کے مسافر نے، اب جب کشتی لڑتے تو پکڑتے نا ایسے کر کے، ہمارے مل کہتے ہیں ہم سندھی میں، تو مل، تو ایسے پکڑا جب اس کو، تو کان میں اس کو کہنے لگا، وہ مسافر کہنے لگا بھائی بات سن جنید، میں پہلوان شہلوان نہیں ہوں، میرے کو اصل میں روزگار نہیں مل رہا تھا. میں نے کہا تیرے کو چیلنج کر دوں، تو بڑا پہلوان ہے، اب ایک مہربانی کر، میں دیکھ حضور علیہ السلام کے شہر مدینے کا مسافر ہوں، وہاں سے آیا ہوں روزگار کے لیے. اب تو ایسے کر، تو گر جا، تو مجھ سے ہار جا، تو ہار جائے گا مجھے انعام ملے گا اور پیسے ملیں گے، لوگ بھی دیں گے. تو اس نے بولا چل ٹھیک ہے بھائی، مجھے دھکا دے کر گرا دے. اس نے بولا دھکا بھی دے کر نہیں گرا سکتا، تو اتنا بڑا طاقتور ہے تو خود ہی گر جا. اب اس نے جو ہے وہ خود ہی گر گیا. گرا جب تو سارے لوگ حیران، بھائی جنید کو ہرا دیا. بابا پیسے دینا شروع کر دیا اس کو، بادشاہ نے بھی بڑا انعام دیا. بابا یہ دیکھو ایک پتلو نے جو ہے وہ بڑے موٹے انسان کو، پہلوان کو گرا دیا. یہ جو ٹائٹل ہوتا ہے نا کسی کا بھی، جیسے ابھی یہ انڈیا میچ جیتا ہے نا، تو یہ ٹائٹل ہے بابا، ورلڈ کپ اس نے جیت لیا، ورلڈ کپ اس نے جیت لیا. تو یہ اپنے ملک کا بڑا پہلوان تھا، تو اپنے ملک کا کپ یہ جیتتا تھا. اب ہار گیا تو ٹائٹل تو ختم ہو گیا نا اس کا. اب یہ پریشانی تھا اس میں، یار میں نے، چلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم میں ہار تو گیا ہوں، لیکن میرا ٹائٹل تو چلا گیا. ایسی پریشانی میں تھا، سو گیا. خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ جنید تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ پہلے تیرے کو صرف بغداد والے جانتے تھے، تو نے میری شرم کی، میری نسبت کی وجہ سے تو نے اس مسافر کی مدد کی ہے، میری وجہ سے تو نے اپنے آپ کو ہرا دیا ہے. اب جا، مشرق بھی تیرا، مغرب بھی تیرا، شمال بھی تیرا، جنوب بھی تیرا، ہر جگہ تیرے نام کے چرچے ہوں. اور آج دیکھو ہر جگہ جنید بغدادی، حضرت جنید بغدادی، حضرت. پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کی صبح اٹھے جب، تو بس خالصتاً اللہ کا ذکر اور جو ہے وہ عبادت میں مصروف ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑا. اس سے بھی ایک تیسرا واقعہ آپ کو بتاؤں. یہ کس پہ بات بتا رہا ہوں؟ نبی کی نسبت اتنی بڑی چیز ہے. نبی کی نسبت اپنے ساتھ جوڑ لو. حج پرانے دور میں لوگ پیدل حج پہ جاتے تھے، اب تو بہت مہنگا ہو گیا حج، ہم جیسا غریب تو سوچ بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، 12 لاکھ 13 لاکھ روپے کا حج ہو گیا ہے. تو پہلے لوگ پیدل جاتے تھے. تو ایک شخص نے دیکھا کہ جیسے قافلہ یہاں سے چلا، نواب شاہ پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا، بھائی سانس لے لو، آرام کر لو. وہاں پڑاؤ ڈالا جب، تو انہوں نے دیکھا کہ راستے کے ایک طرف ایک گدھا مرا ہوا پڑا ہے. ایک عورت اس گدھے کی کھال اتار کر چھری سے اس کا گوشت کاٹ کاٹ کر ایک کپڑے میں رکھ رہی ہے. مرے ہوئے گدھے کا گوشت کاٹ کر کپڑے میں رکھ رہی ہے. اس نے جب یہ دیکھا تو اس نے کہا یار کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ حرام گوشت حاجیوں کو پکا کر کھلائے گی، بیچے گی. پہلے دور میں ہوٹل تو نہیں ہوتے تھے نا، گھروں میں کھانا پکا کر کوئی فی سبیل اللہ کھلاتے تھے کافروں کو، کوئی پیسوں سے کھلاتے تھے. اس نے یہ سمجھا. اب جس نے گوشت جیسے اٹھایا کندھے پر رکھا، تو یہ اس کے پیچھے، بوڑھی اماں کے پیچھے پیچھے چل دیا. تو اندر جنگل میں ایک گھر بنا ہوا تھا پرانا، اس کے دروازے پر کپڑا ٹنگا ہوا تھا، بوری ٹنگی ہوئی تھی. یہ اندر گئی، اس نے بوری بھی پھٹی ہوئی تھی. اس نے جو اندر دیکھا تو اندر 4-5 نوجوان بچیاں، ان کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے، ہڈیوں کے ڈھانچے بنے ہوئے بھوک کی وجہ سے. تو یہ گوشت اس نے ان کو دے دیا کہ لو یہ پکا کر کھاؤ، ایسی حالت میں جان بچانے کے لیے تو اللہ نے سور کھانے کی بھی اجازت دی ہے، چلو یہ گدھے کا گوشت یہ کھا لو. یہ حیران ہوا. اس نے آواز دی اماں جی باہر آؤ. وہ خاتون باہر آئی، پوچھا کہ یہ کون ہو تم؟ پہلے اس نے ٹال مٹول کی، نہیں بتاؤں گی. جب اس نے زور دیا تو اس نے بتایا کہ بھائی ہم سید ہیں. ہم کیا ہیں؟ سید ہیں، آل نبی ہیں. میرا شوہر تھا بہت بڑا تاجر تھا، کاروباری بزنس مین تھا، تو وہ اپنا مال حاجیوں پہ خرچ کرتا تھا، جتنا کماتا حاجیوں کو کھلاتا. سفر میں وہ فوت ہو گیا تو اس کا مال ہم بھی اسی طرح کھلاتے رہے، یہاں تک کہ سارا مال ہو گیا ختم. اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اب 4-5 دن سے کچھ کھانے کی چیزیں نہیں تھی. سید ہیں، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے ہماری غیرت
बर्दाश्त नहीं करती। तो किसी हाजी का गधा मर गया था, बच्चियां भूख में 3-4 दिनों से फाके पर थी। तो मैंने कहा कि ये गधा वो रोने लग गया कि यार मेरे नबी के ख़ानदान की बच्चियां इतनी मुश्किल में। उसने क्या किया, अपना सामान, खाना पीना और सब कुछ पहले तो साथ रखते थे ना, खाना पीना साथ ले जाते थे, सारा जो कुछ था, पैसा, बिस्तरा, कपड़े सारे उठाकर उसको दे दिया, अम्मा जी ये मेरी तरफ से आप रख लें। काफिले वालों को कहा भाई मेरा हज का सफ़र कैंसर, मैं नहीं जा रहा। लोगों ने बोला अजीब भाई, बदबख्त आदमी है, तो सफ़र पे नहीं जा रहा, किसी को बताया नहीं कि मैंने यहाँ दे दिया। अब जब काफिला चला गया, अब इसने कहा यार मैं वापस गाँव जाऊँगा तो लोग थू थू करेंगे, बिल्कुल ही चल रहा है, आधे में आ गया वापस। उसने क्या किया, वहीं पर घूम फिर कर वक्त गुजारा कि जब काफिला आएगा वापस हज करके तो इनके साथ ही मैं चला जाऊँगा। अब जब हज करके कई महीनों के बाद काफिला वापस यहाँ से गुजरा, तो अब इसने कहा चलो मैंने हज नहीं किया, हाजियों को गले मिलकर उनको मुबारकबादी दे दूँ। अब जिसको मुबारक दे, सलाम अलैकुम हाजी साहब, वालेकुम सलाम, हज मुबारक हो आपको। तो वो सामने वाला बोले हाजी साहब आपको भी हज मुबारक हो। ये बोले भाई मैं तो गया ही नहीं हूँ। बोला हाजी साहब क्यों झूठ बोलते हो, वो काबतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे, आप साथ नहीं थे मेरे। ये फिर समझे कि मजाक कर रहे हैं, ये रोना शुरू हो जाए। फिर दूसरे हाजी को बोला सलाम अलैकुम हाजी साहब, वालेकुम सलाम, हाजी साहब मुबारक हो। बोले हाजी साहब आपको भी मुबारक। बोले यार मैं गया ही नहीं। हाजी साहब क्यों झूठ बोलते हो, जमजम का पानी पी रहे थे कुएं से निकाल कर, तब आप तो साथ खड़े हुए थे। कोई बोले उसको कि मिना में आप साथ थे, कुर्बानी साथ की, कोई बोले मुजदलफा में साथ, कोई बोले अरफात में साथ। अब ये परेशान रो रहा है कि ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अब ये रात हुई, जब ये परेशानी में बैठा हुआ, इसकी आंख लगी तो हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटा और कितनी गवाहियाँ तेरे को चाहिए कि तूने हज कर लिया है, और कितनी गवाहियाँ हों, तूने मेरे निस्बत की वजह से मेरे ख़ानदान की बच्चियों के लिए अपना हज छोड़ा, अल्लाह ताला ने तेरा हम शक्ल फरिश्ता पैदा किया, हम शक्ल फरिश्ता बनाया, फिर उस फरिश्ते को हज करवाया। ये जितने तेरे साथी बोल रहे हैं ना कि तू वहाँ था, ये तेरा हम शक्ल फरिश्ता इनके साथ था वहाँ। और फरमाया कि ये तेरे साथी तो 1 साल हज करके आ गए, अब किसी को नसीब, लेकिन अल्लाह ताला इस फरिश्ते को क़यामत तक तेरी तरफ से हज करवाते रहेंगे हर साल। अंदाज़ा लगाओ नबी की निस्बत कितनी बड़ी। तो भाई नबी की निस्बत अपने साथ जोड़ लो, हुजूर की निस्बत हमारे साथ होगी तो बख्शिश हो जाएगी। देखो अल्लाह अगर नाराज़ हो गए ना तो हुजूर अलैहिस्सलाम मना कर राज़ी कर लेंगे, क्योंकि वो महबूब हैं अल्लाह के, ठीक है ना। लेकिन अगर हुजूर अलैहिस्सलाम ने कह दिया अल्लाह मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो अल्लाह ताला तो कभी नहीं हमें माफ़ करेगा। भाई मेरे महबूब को तुमने नाराज़ किया हुआ है। इसलिए हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी वफ़ा रखो, उनके साथ अपना ताल्लुक़ निभाओ, उनकी ख़त्म नबूवत के लिए अपना वक्त निकालो। उनके दुश्मन कादियानी और दूसरे को, मेरे पास इसमें मोबाइल में मौजूद है, ऐसी पोस्टें हैं, आप पढ़ोगे तो रो पड़ोगे। फेसबुक पर एक खबीस के बच्चे कुत्ते की नस्ल ने हुजूर अलैहिस्सलाम उस आईडी का नाम ही ऐसा रखा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम को गाली है वो। फिर उसके अंदर जो पोस्टें की हैं, इतनी गलीज़ पोस्टें कि ज़ुबान पर अल्फाज नहीं ला सकते, इतनी ये हमारे मुल्क में हो रहा है। या हमसे नहीं पूछेंगे हुजूर अलैहिस्सलाम की, यार तुम्हारे लिए मैं सारी ज़िंदगी रोया, तड़पा, तकलीफ़ें बर्दाश्त की, लोगों के ताने बर्दाश्त किए, और तुम्हारे होते हुए मुझे गालियाँ मिलती रहीं, तुमने कुछ भी नहीं किया। चलो कत्ल नहीं कर सकते हो, थोड़ी नकलो हरकत करो, थोड़ी लोगों में फ़िक्र पैदा करो, लोगों में शुऊर पैदा करो, वक्त निकाल कर। कल क़यामत के दिन हम इतना तो कह सकेंगे या रसूलल्लाह आपका हक तो हम अदा नहीं कर सकते थे, लेकिन आपके लिए थोड़े से हम रोए भी थे, आपके लिए थोड़े से हम गर्मी में चले भी थे, आपके लिए थोड़ी सी हमने कुर्बानी दी थी। कादियानी इतने संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं। माज़अल्लाह हमारा अकीदा है, ईमान है कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज़ खाते थे पाक खाते थे। क्या खाते थे बोलो? पाक खाते थे। नापाक चीज़ तो हुजूर के करीब ही नहीं है। कादियानियों का अकीदा है, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने अपनी किताबों में लिखा है, और कादियानी कहते हैं कि सच लिखा है कि नऊज़ुबिल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईसाइयों के हाथ का बना हुआ पनीर खाते थे और उसमें सूअर की चर्बी मिली हुई होती थी। हम हुजूर अलैहिस्सलाम, हर मुसलमान हुजूर से इतनी मोहब्बत करता है कि उनके रोज़े की तस्वीर भी देखता है तो एहतराम से हाथ दिल पर रख लेता है।
صحیح ہے یا غلط ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے، اور دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ مدینہ دکھا دے۔ حج مدینے میں نہیں ہوتا، حج مکے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن کوئی بھی ایسا حاجی نہیں ہے جو حج مکے سے کر کے سیدھا واپس آ جائے، جب تک مدینے نہیں جاتا تب تک اس کو سکون نہیں آتا۔ جہاں حضور علیہ السلام سو رہے ہیں نا قبر مبارک میں، وہ زمین جہاں حضور کا جسم لگا ہوا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ شان میں مرتبے میں عرش سے زیادہ افضل ہے وہ زمین۔ اور قادیانی کہتے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ، حضور علیہ السلام کا روزہ بدبودار تھا، تنگ اور تاریک تھا، کیڑوں مکوڑوں کی نجاست کی جگہ تھا۔ کیا جواب دیں گے ہم نے کیا مقابلہ کیا قادیانیوں کا؟ اپنی سیاسی پارٹیوں کے لیے ہم نے محنتیں کر لی ہیں، اپنی برادریوں کے لیے ہم نے محنتیں کر لی ہیں، میری برادری کا یہ حق مل جائے، پٹھان اپنی برادری کے لیے پٹھانوں کے حقوق لڑ رہا ہے، سندھی اپنی حقوق لڑ رہا ہے، پنجابی اپنا حق لڑ رہا ہے، سرائکی اپنا حق لڑ رہا ہے، بلوچ اپنا حق لڑ رہا ہے۔ بھائی ہم اپنے حق لڑیں گے، محمد کا حق کون لڑے گا؟ اگر ہم ان خرافات میں لگے رہیں گے تو حضور علیہ السلام کا حق کون لڑے گا؟ ان پر بھونکنے والوں کا راستہ کون روکے گا؟ تو میرے بھائی اپنے ذمے فرض سمجھ لو اس کام کو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا کام ہم نے کرتے کرتے مرنا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اور مرتے مرتے کرتے جانا ہے ہم نے، اس کام کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ کے پاس پہلے بھی جماعت آئی تھی مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے، وہاں آپ نے نام بھی لکھوائے تھے کہ جی ہم جماعت میں نکلیں گے، لیکن وہ کہاں ہے بھائی؟ نام کاپی لاؤ تھوڑا دیکھیں تو صحیح کون کون سے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا حاجی مرزا جان خان نہیں ہے، چلے گئے؟ نظر محمد خان کون سا ہے؟ ماشاء اللہ۔ اصغر خان ماشاء اللہ، اور پائند خان ہے؟ سبحان اللہ، میں تو آیا تھا جی اوپر دفتر میں وہاں فرس آ گیا تھا۔ اچھا شاہد خان ہے؟ نہیں ہے۔ نصیب اللہ خان نہیں ہے۔ لالا عثمان خان ماشاء اللہ۔ نور محمد خان ہے؟ سبحان اللہ۔ غازی خان نہیں ہے۔ سمیر خان نہیں ہے۔ ثناء اللہ خان نہیں ہے۔ ضیاء اللہ خان ماشاء اللہ۔ اچھا نورنگ خان نشتہ، اچھا سرور خان یہ بھی نشتہ، شیر خان ہے ماشاء اللہ، فتح محمد خان یہ بھی نشتہ، اچھا شاہد خان یہ بھی نشتہ، راہیل خان یہ بھی نشتہ، یہ کیا فردل خان ہے؟ فردل خان یہ ہے؟ نہیں ہے۔ اچھا عادل خان نہیں ہے۔ شیر زمان خان چلو اکثر نہیں ہے لیکن جو موجود ہیں وہ اپنا حاجی صاحب بھی آئے تھے، آپ حضرات بھی شاید آئے تھے، تو وہاں حاجی صاحب نے یہ تجویز رکھی تھی کہ اتوار کی بجائے جمعے کے دن جماعت کی ترتیب بنا لی جائے۔ تو ہمارے ہاں مزدور طبقہ ہے، محنت کش طبقہ ہے، تو جمعے کے دن ان کی چھٹی ہوتی ہے، تو پھر ہم نے مشورے میں یہ طے کر لیا کہ بھائی آئندہ جمعے کے دن جماعت جائے گی۔ تو اس جمعے سے انشاءاللہ العزیز جمعے کے دن جماعت جائے گی، اور اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ جو ساتھی جماعت میں جائیں گے وہ تیار ہو کر جمعہ جامع مسجد میں آ کر پڑھیں گے، وہاں میٹنگ میں شرکت کرتے، پھر وہیں سے آپ کو بھیج دیا جائے گا اپنا جس مسجد میں آپ کی تشکیل ہوگی، وہاں پر آپ نے رہنا ہے، محنت کرنی ہے، گشت کرنا ہے، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، پھر عشاء کے بعد بیان کی ترتیب ہوگی، صبح فجر کے بعد جو ہے نماز وغیرہ پڑھ کے اشراق